اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين وهو رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعترته الطيبين الطاهرين، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، اللهم عجل فرجه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. صلوات. اس آیہ مبارکہ کی تلاوت کی گئی قرآن کریم میں دو مقام پر اور ایک ہی الفاظ کے ساتھ، اور تیسرے مقام پر اسی مفہوم کے ساتھ اس آیت کو بیان کیا گیا ہے. اور یہ وہ آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم اس مقصد کو بیان کر رہا ہے جس کے تحت خدا نے اپنے حبیب کو اس دنیا میں بھیجا. ارشاد ہوا کہ هو الذی ارسل رسولہ، خدا کی ذات وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا بالہدی و دین الحق، ہدایت اور حق والے دین کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. بھیجے جانے کا مقصد صرف یہ کہ وہ رسول اس دین حق کو تمام جھوٹے دینوں پہ غالب کر دے. یہ مقصد بعثت رسول قرآن کریم بیان کر رہا ہے. لیظہرہ علی الدین کلہ، رسول کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دین حق، یہ ہدایت والا دین، یہ پیغام خدا، یہ اسلام دنیا کے تمام دینوں پہ غالب آ جائے. اس موقع پہ اگرچہ یہ خود ایک مستقل بحث ہے، اس آیت کا شان نزول کیا ہے اور کیوں 3 مقامات پہ پروردگار نے اسے قرآن میں بیان کیا ہے، لیکن موضوع کی مناسبت سے صرف ایک سوال جو ہمارے علماء کرام، جو مفسرین، جو محدثین اس آیت کی مناسبت سے پیش کرتے ہیں تمام مسلمانوں کے سامنے، اس سوال کو آپ کی خدمت میں بھی پیش کرنا ہے. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ رسول جو اللہ کے تمام بندوں کو یہ پیغام دے رہا ہو کہ خدا نے تمہیں جو ذمہ داریاں سپرد کی ہیں وہ تمہیں ادا کرنا ہے. رسول کی تمام زندگی اسی ایک پیغام کو پھیلاتے ہوئے تو گزری کہ اے اللہ کے بندو، تمہارے پروردگار نے جس مقصد کے تحت تمہیں خلق کیا اس مقصد کو تمہیں پورا کرنا، اپنی تمام ذمہ داریوں کو ادا کرنا. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ساری دنیا کے انسانوں کو اپنی ذمہ داریوں کی جانب متوجہ کرانے والا رسول خود اپنے فریضے میں کوتاہی کر جائے، خود اپنے فریضے کو ادا نہ کرے. یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ قرآن کریم ایک نہیں 2 بلکہ مفہوم کے اعتبار سے 3 مقام پر رسول کا فریضہ یہ بیان کر رہا کہ اسے اس دین حق کو تمام ادیان پہ غالب کرنا. اسی ایک مقصد کے لیے رسول کو بھیجا جا رہا. یہ تو قرآن نے بیان کیا مقصد رسول. تاریخ کیا کہتی، حقائق کیا کہتے ہیں، جو واقعات خارج میں پیش آئے وہ کیا بتا رہے ہیں. پیغمبر اسلام کی زندگی میں کیا کوئی مرحلہ ایسا آیا کہ یہ کہا جائے کہ یہ دین حق تمام دنیا کے ادیان پر اور تمام دنیا پہ غالب آ گیا؟ بے شک
جب پیغمبر اسلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو سارے عرب میں اسلام پہنچ چکا تھا، لیکن پیغمبر کے زمانے سے لے کے آج تک مسلمانوں نے کتنی ہی وسیع مملکت کیوں نہ قائم کی ہو، وہ دور کبھی نہیں آیا جسے کہا جائے کہ اظہار دین اسلام، غلبہ دین اسلام، تمام جھوٹے ادیان کا مٹ جانا اور ختم ہو جانا، اب تک کبھی وہ دور نہیں آیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا کہ جب قرآن پیغمبر کا مقصد یہ بیان کر رہا ہے کہ تمہیں لِیُظْہِرَہُ کی منزل پہ عمل کرنا، تو کیا پیغمبر اپنے فریضے میں کوتاہی کر گئے؟ کیا پیغمبر نے اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا؟ اور اگر اس سوال کا جواب کوئی ہاں میں دے دے تو یا رسول کی رسالت ختم ہوتی ہے یا اس کا اسلام اور ایمان ختم ہوتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہاں ہمیں تو ہر وقت نصیحت کرنے والا رسول خود اپنے فریضے کو ادا نہیں کر سکا اور خدا نے جو ذمہ داری سپرد کی تھی اس میں کوتاہی کر گئے، رسالت رسول خطرے میں پڑ جائے گی، اور یا پھر یہ ماننا پڑے گا کہ کوئی نہ کوئی ابھی ایسا ہے کہ جو آ کے مقصد رسالت کو مکمل کرے گا۔ اور دیکھیے ابھی بات میری مکمل نہیں ہوئی، کوئی نہ کوئی ایسا ہے جو مقصد رسالت کو مکمل کرے گا، اور وہ جو بھی ہو اس میں ایک صفت کا ہونا ضروری۔ وہ کون سی صفت؟ کہ اگر نمازیں مجھ پر واجب ہیں، میں ادا نہ کروں اور میری جگہ میرا بیٹا ادا کرے یا پوتا ادا کرے، میں گناہگار رہوں گا۔ روزے مجھ پر واجب ہیں، میں اس میں کوتاہی کر جاؤں اور میری اولاد یا اولاد کی اولاد یا ان کی اولاد اس کو ادا کرے۔ اسلام نے باپ کی قضا نماز اور روزہ بیٹے پہ رکھا ہوا ایک الگ مسئلہ، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ کا گناہ معاف ہے۔ ایسے والدین تو ہیں آج کل جو کہتے ہیں کہ ضرورت کیا ہے نماز پڑھنے کی، بیٹا تو ساری نمازیں پڑھ ہی دے گا، تو گناہ نہیں ختم ہوتا۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ بیٹے پہ واجب ہے باپ کی قضا نماز، لیکن باپ کا گناہ ختم نہیں ہوتا، بہرحال وہ مجرم۔ تو اب ایک منزل تو یہ آئی کہ رسول کا مقصد رسالت نامکمل قرآن کے الفاظ میں۔ اب اگر کوئی ہے اس دنیا میں ایسا جو اس مقصد رسالت کو مکمل کرے گا تو اعتراض اپنی جگہ رہا کہ ذمہ داری رسول کی تھی۔ اگر رسول کی جگہ کوئی اور اس ذمہ داری کو ادا کر کے آ جائے تو پیغمبر اسلام پر جو ایک الزام آ رہا ہے کوتاہی کا، معاذ اللہ، وہ تو برقرار رہے گا۔ تو اعتراض تو اپنی جگہ رہا، کیونکہ اصل مقصد قرآن نے یہ بتایا کہ رسول کو تمام دنیا کے ادیان پہ اسلام کو غالب کرنا۔ اگر کوئی اور آ کے رسول کا فریضہ انجام دے تو چاہے وہ فریضہ انجام دینے والا بارگاہ الہی میں فضیلت و مقام رکھے، پیغمبر اسلام پہ جو الزام ہے وہ اپنی جگہ برقرار رہے گا۔ ہاں اگر ایک حقیقت کو ذہن میں دوہرا لیا جائے تو بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ پیغمبر کا مقصد رسالت ابھی نامکمل و ناتمام ہے، کوئی جو اس مقصد رسالت کو آ کے مکمل کرے گا، لیکن اس دوسرے کی وجہ سے پیغمبر اسلام پہ الزام نہیں رہے گا، اس لیے کہ تمام دنیا کا طریقہ الگ ہے، پیغمبر کا طریقہ الگ ہے۔ باقی تمام دنیا کا مسئلہ ہوتا ہے کہ بہرحال وہ باپ ہے، یہ بیٹا ہے، وہ پوتا، اور خاندان رسالت کا طریقہ یہ ہے کہ وہاں اولنا بھی محمد، اوسطنا بھی محمد، آخرنا بھی محمد اور کلنا محمد ہوتے ہیں۔ تو اول محمد کا فریضہ آخر محمد کو آ کے مکمل کرنا، اور وہ سب ایک ہی نور کے جز ہیں۔ اس اعتبار سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پیغمبر کے مقصد کو کسی غیر نے آ کے پورا کیا، نہیں، وہ اسی نور کے ایک دوسرے جس نے آ کے اس کو مکمل کیا، اور ایسا نور، وہ آنے والا نور ایسا کہ جسے قرآن نے بھی کہا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، کہ جب اس کا ظہور ہوگا تو یہ ساری دنیا تمہارے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ اور تاریخ نے ایک اور حقیقت ہمارے سامنے پیش کی، معتبر روایت کے مطابق وہ 14 شعبان کا روزہ تھا جس کے اختتام پر وقت افطار پھوپھی اپنے بھتیجے کے گھر میں آئی۔ کون سی پھوپھی؟ جناب حکیمہ خاتون۔ اور کون سا بھتیجا؟ ہمارا 11واں امام، امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام۔ 14ویں تاریخ تھی شعبان کی، جس کا روزہ افطار کرنے کے لیے پھوپھی بھتیجے کے گھر میں آ رہی، اور جب افطار کے مرحلے سے گزر گئے اور پھوپھی نے چاہا کہ میں واپس اپنے مکان میں جاؤں تو ایک مرتبہ 11ویں امام نے کہا پھوپھی اماں آج کی رات آپ یہیں گزاریے،
اس لیے کہ آج کی رات پروردگار مجھے وہ فرزند عطا کرنے والا ہے کہ جو خدا کی آخری حجت ہوگا اور جو تمام دنیا میں میرے جد کے پیغام کو پہنچائے گا. جناب حکیمہ خاتون کو یہ جملہ سننے کے بعد ایک چیز پہ تعجب ہوا, اور وہ تعجب اس بات پر کہ بیٹا یہ تمہیں فرزند, یہ جو تمہیں اولاد یہ کس سے ملے گی؟ اس لیے کہ امام صرف ایک زوجہ ہے نرجس خاتون, اور خود جناب حکیمہ خاتون دیکھ رہی کہ کوئی آثار ولادت نہیں. بہرحال حمل ظاہر ہو جاتا, محسوس ہو جاتا, لیکن جناب نرجس خاتون میں کوئی آثار نہیں. یہاں تک کہ جب 11ویں امام نے فرمایا بھی کہ پھوپھی اماں میرا یہ بیٹا نرجس کے بطن سے ہوگا, تو روایت میں یہ کہ خصوصی طور پہ حکیمہ خاتون جاتی, نرجس خاتون کو بلایا اور اس کے بعد اچھے طریقے سے نرجس خاتون کا جائزہ لیا, لیکن کوئی آثار نظر نہیں آ رہے, آثار حمل تک نہیں, اور حیرت بڑھتی چلی جا رہی. اور فقط اس لیے کہ یہ جو حجت خدا پروردگار عالم کو اسے پہلے ہی مرحلے سے غیبت کے اندر رکھنا, اور ایسی غیبت ہے, ایسی غیبت کہ ماں کے شکم میں ہے لیکن غیبت. اور جب حکیمہ خاتون باقاعدہ دیکھ رہی ہیں تب بھی آثار نظر نہیں آ رہے. لیکن وہ جو 14 شعبان کا اختتام ہوا اور 15ویں تاریخ شروع ہوئی تو وہ سن کون سا تھا؟ سن 256 ہجری. اور سن 256 ہجری کے بارے میں ایک عجیب بات علماء بیان کرتے ہیں. دیکھیے آیت کی تلاوت میں نے کی, وہ آنے والا اس نور کا ایک جز ہے جو نور رسول کی صورت میں ہمارے سامنے آیا. قرآن نے کہا کہ اس سے دنیا جگمگائے گی, اور جب لفظ نور کے ابجد کے حساب سے آپ اعداد نکالیے وہ پورے 256 بنیں گے جو ہمارے امام زمانہ کی ولادت کا سن ہے. ایسا نور کہ جب دنیا پہ جہل و تاریکی کے سائے بڑھتے چلے جائیں گے, یہ دنیا ظلمتوں میں غرق ہوتی جائے گی, تب پروردگار اس کو ظاہر کرے گا, اور بالکل اس شان سے جو آج کی رات حکیمہ خاتون نے جس کا مشاہدہ کیا. اب میں 2 جملے شب ولادت کے بیان کروں اور اپنے موضوع پہ آ جاؤں. یہ تو تمہید تھی. جس طرح سے جناب حکیمہ خاتون نے مشاہدہ کیا, جناب حکیمہ خاتون فرماتی کہ بھتیجے نے خواہش ظاہر کی تو میں نے آج کی رات اسی گھر میں رہنے کا ارادہ کیا, لیکن ہر تھوڑی دیر کے بعد میں نرجس خاتون کو دیکھتی تھی. ہر تھوڑی دیر کے بعد میرا بیٹا امام ہے, اس کا کلام کبھی غلط نہیں ہو سکتا, لیکن آثار تو کوئی نظر نہیں آ رہے. آپ کو معلوم ہے کہ آج کی رات اعمال کی رات بھی, آج کی رات شب بیداری کی رات بھی, آج کی رات احیاء کی رات بھی, چنانچہ اعمال کا سلسلہ بھی جاری. اور بار بار جناب حکیمہ خاتون نرجس خاتون کو دیکھ رہی کہ جن کا مصلی حکیمہ خاتون کے مصلی کے برابر بچھا ہوا, یہاں تک کہ ساری رات ختم ہو گئی اور کوئی آثار نظر نہیں آ رہے. ابھی حمل کے آثار بھی نہیں, آثار ولادت کو تو چھوڑی, ساری رات گزری, رات ختم ہو گئی اور کوئی آثار نظر نہ آئے, یہاں تک کہ وقت سحر آ رہا, وقت فجر, آثار فجر نمایاں ہو رہے ہیں, اور اب تک کوئی آثار نظر نہ آئے. کہ بس ایک مرتبہ حکیمہ خاتون فرماتی کہ میں نے دیکھا کہ میری بہو نرجس ذرا بے چین ہوئی, ذرا مضطرب ہوئی. میں نے گھبرا کے پوچھا بیٹی کیا بات ہے؟ کہا پھوپھی اماں مجھے بے چینی ہو رہی, ایک عجیب سی کیفیت. اور بس جیسے ہی یہ کہا ایک ایسی چادر ہمارے درمیان آ گئی, نور کی چادر, کہ میں اپنی بہو کو نہ دیکھ پائی. اب بیچ میں ایک رکاوٹ آ گئی, نور کی چادر آ گئی, اور یہ عین وقت فجر تھا. اور تھوڑی ہی دیر گزری, چادر ہٹی تو میں نے عجیب منظر دیکھا کہ میرے بھتیجے نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو چکا ہے, اور میرا پوتا اس وقت زمین پر سجدے کے عالم میں ہے اور اپنے پروردگار کا شکر ادا کر رہا. اب یہ جملہ آپ نے ذہن میں رکھا اور یہ پس منظر آپ نے دیکھا, بس یہی ہے آج کی رات کا پیغام کہ ہمارے زمانے کا امام دنیا میں بھی اس شان سے آیا کہ چند لمحے پہلے تک ماں کو بھی اندازہ نہیں کہ ولادت کب ہوگی, اور حکیمہ خاتون کو بھی اندازہ نہیں, بلکہ حکیمہ خاتون تو بہرحال انتہائی صاحب معرفت خاتون. بعض روایتوں میں ان کے مقام کو جناب زینب کے مقام سے تشبیہ دی گئی, اس اعتبار سے کہ کربلا میں حسین نے تمام تبرکات انبیاء اور وصیتیں زینب سے کی تھی,
اور 11ویں امام نے اپنے بیٹے کی غیبت کی وجہ سے یہی تمام چیزیں جناب حکیمہ خاتون کو منتقل کی. تو جناب حکیمہ خاتون ان کے دل میں شک و شبہ نہیں, لیکن بظاہر ان کو بھی نظر نہیں آ رہا کہ میری بہو کے یہاں اتنے جلدی بیٹے کی ولادت ہو سکتی, اور ہو گئی اچانک یکایک. بس یہی مسئلہ ہم لوگوں کے ساتھ ہر وقت رہے گا. جس شان سے امام کی ولادت ہوئی اسی شان سے امام کا ظہور بھی ہوگا. یعنی دیکھنے والے یہ سمجھیں گے کہ ابھی تو کوئی آثار ظہور نظر نہیں آ رہی. دیکھنے والوں کا یہ خیال ہوگا کہ ایسا لگ رہا کہ شاید کوئی امام ہی نہیں ہے. اور یہ جملہ کون کہے گا؟ جو پہلے امام کو مانتا ہوگا. جس کے پاس عقیدہ امامت نہیں, اس کے پاس تو اس جملے کی گنجائش ہی نہیں. یہ میرا جملہ نہیں, معصوم کا جملہ. اور اس وقت یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ جب خود امام زمانہ کی ولادت کو 100 سال باقی تھے, 100 سال پہلے کی حدیث, کہ میرے آخری اللہ کی آخری حجت اس وقت ظاہر ہوگی جب اس کے ماننے والے مایوس ہوں گے, شک میں مبتلا ہوں گے, اور یہ سمجھیں گے کہ شاید کوئی امام ہے ہی نہیں دنیا میں, ہمارے بزرگوں نے کوئی جھوٹا عقیدہ بنا لیا. یعنی اتنی مایوسی ہوگی, غیبت کا عرصہ طولانی ہوتا جائے گا, لوگ گھبراتے جائیں گے, صاحبان ایمان کے حوصلے ٹوٹتے جائیں گے, اور ایک دم امام آئیں گے. ظہور یکایک ہوگا, ظہور اچانک ہوگا, بالکل اس شان سے کہ نرجس خاتون کو ولادت کا پتہ نہیں چل رہا, حکیمہ خاتون کو ولادت کا پتہ نہیں چل رہا, صاحبان ایمان کو ظہور کا اندازہ نہیں ہوگا, اور ایک دم غیبت کا پردہ ہٹا کے میرا امام ظاہر ہوگا. لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ معصومین نے, ایک فرق تو ہے, حکیمہ خاتون اور نرجس خاتون کا عقیدہ اور معرفت اتنی بلند ہے کہ وہاں شک نہیں, اور ہمارے یہاں عقیدے اور معرفت میں اتنی کمزوری ہے, سوائے ایک مخصوص گروہ کے, سوائے چند لوگوں کے, کہ بہت زیادہ احتمالات ہیں کہ اگر بغیر کسی آثار کے امام آ جائیں تو ایسا نہ ہو کہ لوگ گمراہ ہو جائیں. اس لیے امام نے یہ کہا کہ ہاں میرے بیٹے کے ظہور سے 9 مہینے پہلے ایسی نشانیاں آ جائیں گی کہ اگر کوئی شخص صاحب علم ہے تو پہچان لے گا کہ اب ظہور کا وقت قریب آتا جا رہا ہے. اور ان 9 مہینوں کی تفصیل آپ سن لیجئے. یہ بہرحال ان لوگوں کے لیے جن کی معرفت اور عقیدہ اس منزل پہ نہیں ہے, ان کو کوئی نہ کوئی سہارا چاہیے. تو معصوم نے کہا سنو, میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے پہلی نشانی ماہ جمادی الثانی میں ظاہر ہوگی. اب یہ تو ہمارے بچے کو معلوم ہے کہ ہمارا آقا اور مولا محرم کے مہینے میں ظاہر ہوگا, 10 تاریخ ہوگی, اور جمعے کا دن ہوگا, یا بعض روایتوں میں ہفتے کا دن ہے. جمعہ اور ہفتہ دونوں کی روایتیں اتنی مساوی کہ آج کسی کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہے, لیکن بہرحال زیادہ ترجیح پھر بھی جمعے کے دن کو دی گئی. یہی وجہ کہ روز جمعہ جو زیارت پڑھنا مستحب, اس میں بھی یہ جملہ کہ آج وہ دن ہے کہ آپ کے ظہور کی توقع ہے. تو اب ترتیب سنیے, تاریخ ہوگی 10, مہینہ ہوگا محرم, دن ہوگا جمعہ, وقت ہوگا فجر کا, اور سال کون سا ہوگا؟ سال کے بارے میں صرف ایک بات بتائی گئی ہے, طاق سال ہے, جفت نہیں. یعنی ایسا سن ہوگا جو 2 پہ تقسیم نہیں ہو سکتا, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 والا. اتنی تفصیلات ہم کو بتائی گئی. اب جس محرم میں ظہور ہونے والا, اس سے پہلے جو سال گزرا جمادی الثانی سے اب ترتیب آگے بڑھ رہی. ماہ جمادی الثانی یعنی ظہور امام سے تقریباً 9.5 مہینے پہلے, کہ جس کے بارے میں بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ تو نہیں بتا سکتے کہ امام کب ظاہر ہوں گے, لیکن ظہور سے 270 دن پہلے ہم بتا سکتے ہیں کہ اب 270 دن کے اندر اندر امام کو ظاہر ہونا. تو یہ اتنے اعتماد کے ساتھ وہ کیوں کہتے ہیں؟ اس حدیث کی بنیاد پر جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, حدیث بہت طولانی ہے, اس کا خلاصہ ماہ جمادی الثانی ظہور سے پہلے والا یہ سفیانی کا فتنہ ظاہر ہوگا. سفیانی ایک ایسا شخص ہے کہ جس کا قبضہ شام کے علاقے پہ ہوگا, آج کا شام نہیں, معصوم کے زمانے کا شام, جس میں آج کے 4 یا 5 ملک آ جاتے ہیں. آج کا شام, آج کا لبنان, آج کا اسرائیل, آج کا اردن, آج کا فلسطین, یہ سب مل کے جو علاقہ بنتا اسے شام کہا جاتا تھا معصوم کے عہد میں. تو شام کے علاقے میں ایک شخص آئے گا جس کا نام سفیانی, یہ ظہور امام سے 9.5 مہینے پہلے ظاہر ہوگا, اور انتہائی متعصب اور دشمن اہل بیت. اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہوگا, ایک ہی مقصد ہوگا کہ چونکہ اہل بیت تو میرے سامنے نہیں, جو ان کا نام لیوا اسے میں زندہ نہیں چھوڑوں گا. چنانچہ پہلا قانون اس کی مملکت میں یہ بنے گا
کہ جس کا بھی نام علی ہو، حسن ہو، حسین ہو، جعفر ہو، اور جس عورت کا نام فاطمہ ہو یا زینب، وہ واجب القتل ہے. کوئی بھی اسے قتل کرے، حکومت پلٹ کے نہیں پوچھے گی کہ کیوں قتل کیا، کیونکہ یہ نام رکھنا ہی سب سے بڑا جرم ہے کہ جس کی سزا قتل. اور اس کا دوسرا قانون یہ ہوگا کہ اگر کسی محب اہل بیت کا کٹا ہوا سر لے کے آؤ تو 1,00,000 درہم تمہیں انعام میں دیے جائیں گے. 9 مہینے اس کا فتنہ جاری رہے گا. اور اس کا فتنہ کس طرح ختم ہوگا کہ پہلے مدینے پہ حملہ ہوگا، شہر مدینہ کو تاراج کیا جائے گا، پھر اس کا لشکر خانہ کعبہ کو گرانے کے ارادے سے مکے کی جانب بڑھے گا. لیکن یہ واقعہ محرم میں پیش آئے گا جو ظہور کا مہینہ، اس کی ابتدا ہے جمادی الثانی. اب سفیانی ایک ایسا موضوع کہ پوری 1 گھنٹے کی تقریر ہو سکتی، لیکن مجھے آپ کی زحمتوں کا بھی احساس ہے اور یہ بھی مجھے احساس ہے کہ بہرحال اپنے آپ پہ میں اتنا بوجھ نہ ڈالوں کہ یہ تقریر میں مکمل بھی نہ کر پاؤں. جمادی الثانی، رجب، جمادی الثانی کے بعد رجب کا مہینہ. رجب کے مہینے میں اتنی کثرت کے ساتھ بارشیں ہوں گی، اتنی کثرت کے ساتھ کہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی یہ ہر ایک کو خوف زدہ اور ڈرا دینے والی نشانی بن جائے گی. آپ کو معلوم کہ سائنس جتنی ترقی کر رہی، بہت سی ایسی چیزوں کا خوف دلوں سے نکل گیا جس کو پہلے انسان جس سے بہت زیادہ خوف زدہ ہوتا. لیکن ماہ رجب ایسی بارشوں کا مہینہ ہوگا کہ دنیا کا کوئی علاقہ ایسا نہیں کہ جہاں اس کی وجہ سے ڈر اور خوف پیدا نہ ہو. تفصیل اس کی بھی ہے لیکن اختصار صرف وقت کو دیکھتے ہوئے. ماہ شعبان، جمادی ثانی، رجب، شعبان. شعبان کے مہینے میں فلکیات کے 2 قانون ٹوٹیں گے اور 2 عجیب باتیں ہمارے سامنے آئیں گی. ماہ شعبان میں پہلی بات تو یہ کہ سورج گرہن عام طور پہ مہینے کے شروع میں یا آخر میں ہوتا اور چاند گرہن بالکل درمیان ماہ میں ہوتا، وسط ماہ میں. لیکن ظہور امام سے پہلے کا جو شعبان، اس میں چاند گرہن ابتدائے شعبان میں ہوگا اور سورج گرہن بالکل مہینے کے وسط میں ہوگا. فلکیات کے سارے قانون ٹوٹ جائیں گے. یہ ماہ شعبان. ماہ رمضان، ماہ رمضان میں تو انتہائی خاص نشانی پیش آ رہی، اور ایسی یہ نشانی کہ بعض کتابوں میں یہاں تک لکھا گیا کہ شاید ماہ رمضان ہی ظہور کا مہینہ بن جائے. ماہ شعبان کی 23 جمعے کا دن یعنی شب قدر کے اعمال سے فارغ ہوگی جو اگلا دن آئے گا. ایک ایسی چیخ کی اور دھماکے کی آواز کہ جس کی تفصیل جو حدیثوں میں آئی، اور یہ حدیث اہل سنت کے یہاں صحیح بخاری میں ہے جو ہمارے برادران اہل سنت، اور ہمارے یہاں بہار میں ایک حدیث، اور دونوں فرقوں نے اس کو لکھا. دونوں فرقوں کے پاس یہ حدیث تفصیل ہے کہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ امام معصوم 23 تاریخ معصوم کا جملہ، صبح سے گھر سے باہر نہ نکلنا، شیشے کی کسی چیز کے قریب نہ ہونا، اور جب وہ چیخ کی آواز کے آثار نظر آئے تو کانوں کو بند کر کے زمین پہ لیٹ جانا. کہ بالکل ایسا لگتا کہ جیسے آج کل سول ڈیفنس کی جانب سے بمباری کے درمیان جو ہدایتیں دی جاتی ہیں وہ جاری ہو رہی. خلاصہ یہ کہ 23 رمضان ایک ایسے دھماکے کی، ایک ایسی چیخ کی آواز آئے گی کہ معصوم کا جملہ کہ کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے، بہت سے لوگوں کے دل پھٹ جائیں گے، اور بہت سے مقامات پہ وضع حمل ہو جائے گا. یہ وہ رمضان جس کے بعد ظہور امام ہونا. ماہ شوال، ماہ شوال میں پھر فلکیات کے 2 قانون ٹوٹے. رمضان سے پہلے شعبان میں بھی فلکیات کے 2 قانون ٹوٹے، اور رمضان کے بعد والے شوال میں بھی 2 قانون ٹوٹے. پہلا قانون یہ کہ ایک ایسا دن آئے گا کہ جب سورج چلتے چلتے اس طرح سے رک جائے گا. اگرچہ رکنا تو صحیح ترجمہ نہیں ہوا، لیکن یعنی اتنی اس کی اسپیڈ کم ہو جائے گی کہ ہمیں یہ لگے گا کہ سورج رکا ہوا، کہ ظہر سے لے کے عصر تک سورج اپنی جگہ ٹھہرا نظر آئے گا. وقت ہی آگے نہیں بڑھے گا، وقت ہی آگے نہیں بڑھے گا. اور اسی شوال میں فلکیات کی دوسری اصول کی خلاف ورزی کہ ایک دن سورج بجائے مشرق کے مغرب سے نکل کے مشرق میں طلوع کرے گا، جسے فلکیات کے اعتبار سے بہت ہی آسان کہا جاتا کہ زمین کی گردش الٹی ہو جائے گی، چنانچہ ہمیں سورج مغرب سے نکلتا ہوا نظر آئے گا. یہ ماہ شوال ہے. پھر ماہ ذیقعدہ آیا. اس ماہ ذیقعدہ میں 2 نشانیاں بتائی جا رہی. پہلی نشانی یہ کہ دنیا میں جگہ جگہ ایسی آگ بھڑکے گی کہ اس سے سمندر بھی محفوظ نہیں رہیں گے. ایسا لگے گا سمندروں سے آگ نکل رہی. پہلے تو یہ بڑی عجیب بات تھی، لیکن جب سے سمندروں سے تیل نکلنے لگا
اور کبھی کبھار تیل کے چشموں اور کنووں میں آگ لگ جاتی تو یہ منظر کبھی نظر بھی آ جاتا. لیکن معصوم کا جملہ کہ مشرق میں، درمیان دنیا میں اور مغرب تینوں جگہ ایسی خطرناک آگ ہوگی کہ سمندروں سے آگ کے شعلے بھڑکتے ہوئے نظر آئیں گے اور دنیا میں جگہ جگہ یہ آگ ہوگی اور دنیا کی 1/3 آبادی اسی مہینے میں مرے گی. وہ دوسری حدیث جو اکثر میں پڑھا کرتا ہوں لیکن آج میں سب کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں. یہ معصوم کا ایک جملہ کہ میرا بیٹا ظاہر نہیں ہو سکتا تک کہ اس سے پہلے 2 موتیں نہ پیش آئیں، الموتتان یا الموتان. راوی نے پوچھا مولا کون سی موت؟ کہا الموت الاحمر والموت الابیض. میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے ایک سرخ موت ہوگی، ایک سفید موت ہوگی. سرخ موت میں دنیا کی 1/3 آبادی مرے گی، سفید موت میں 1/3 آبادی مرے گی. مولا، راوی پریشان، مولا ذرا اور وضاحت کرے. کہا کہ میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے ایک ایسی جنگ چھڑے گی کہ جنگ کے نتیجے میں خون بہے گا اور 1/3 انسان مریں گے، بہتا ہوا خون، جسے سرخ موت کہا. اور پھر جنگیں جب بھی ختم ہوتی، چاہے جیتنے والا ہو یا ہارنے والا ہو، خصوصاً اس زمانے میں ہر ایک کو 2 پریشانیاں گھیرے میں لیں گی، بیماریاں پھیلیں گی. اور آج تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا اتنی ترقی کر گئی کہ اب جو جنگیں اس میں خالی عام ہتھیار استعمال نہیں ہوں گے بلکہ زہریلی گیسیں بھی استعمال ہوں گی، بلکہ جراثیم بھی استعمال کیے جائیں گے. تو ایسی بیماریاں پھیلیں گی اور ایسا قحط پڑ جائے گا دنیا میں کہ اس کی وجہ سے 1/3 آدمی اور مریں گے اور ہر طرف کفن ہی کفن، کفن ہی کفن نظر آئیں گے. یہ سفید موت ہے. وہ روایت میں 2 سال پہلے یہ اسی محفل میں بیان کر چکا ہوں کہ قحط ایسا ہوگا کہ معصوم کا جملہ، پروردگار ہم سب کو اس عذاب سے بچائے، لیکن جملہ کہ قحط ایسا ہوگا کہ باپ 1 روٹی کے بدلے اپنی بیٹی کو خود بازار میں جا کے فروخت کرنے کو تیار ہو جائے گا. یہ ماہ ذی قعدہ جس میں ایک طرف آگ بھڑکے گی اور اس کے بعد دنیا کی 1/3 آبادی مرے گی. اور پھر ماہ ذی الحج آ گئی. اس ماہ ذی الحج میں ایک تو جو باقی 1/3 ہے وہ ماہ ذی الحج کے شروع میں ان کا خاتمہ، یعنی جنگ ہوگی ماہ ذی قعدہ میں اور اس کے اثرات ماہ ذی الحج میں ہوں گے. اور پھر اس ماہ ذی الحج کے آخر میں ایک ایسا واقعہ پیش آئے گا جس کے بارے میں معصوم نے کہا کہ جب وہ واقعہ پیش آئے تو بس یاد کرو، یاد رکھو کہ اس واقعے کے اور میرے بیٹے کے ظہور کے درمیان 2 ہفتے سے زیادہ کی مدت نہیں ہو سکتی. 2 ہفتوں کے اندر اندر خدا اس کا انتقام لے گا اور اپنی آخری حجت کو ظاہر کرے گا. وہ کیا واقعہ ہے؟ نفس زکیہ کی شہادت. یہ ماہ ذی الحج کے آخر میں. اب جو معصوم نے کہا کہ 15 دن کے اندر اندر میرے بیٹے کو ظاہر ہونا، اس کا مطلب یہ کہ 25 ذی الحج سے 30 ذی الحج کے درمیان کبھی یہ واقعہ پیش آنا ہے. نفس زکیہ کی شہادت. نفس زکیہ کون ہے؟ ان کی تفصیلات معتبر روایتوں میں نہیں، بعض ضعیف روایتوں میں ہے، لیکن اس کے بیان کرنے کا اس وقت موقع نہیں. صرف اتنا بتا دو کہ نفس زکیہ کوئی نام نہیں ہے، یہ ایک ٹائٹل ہے، یہ ایک لقب. نفس عربی میں کہتے ہیں شخص کو، انسان کو، جان کو. زکیہ پاک و پاکیزہ، ایک انتہائی مقدس و متقی اور پرہیزگار انسان شہید کیا جائے گا. روایتوں میں 2 چیزیں بیان کی گئی. پہلی چیز یہ کہ وہ نہ صرف عقیدتاً اہل بیت کے ساتھ بلکہ نسل امامت سے اس کا تعلق ہوگا. اور دوسری بات، اس کی شہادت حج کے بعد مکے کے مقدس سرزمین پہ ہوگی اور اس کا خون خانہ کعبہ کے سامنے بہایا جائے گا. بلکہ روایت میں تو اور تفصیل ہے، بین الرکن والمقام، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کا خون بہایا جائے گا. فقط جرم کیا ہوگا؟ محبت اہل بیت. تو جب مکے کی وہ سرزمین کے من دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہوا، اللہ نے اس کو تحفظ دیا، اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا. جب اس سرزمین میں پتا توڑنا حرام، وہاں پہ ایک انتہائی مقدس شخص محبت اہل بیت کے جرم میں شہید کیا جا رہا. اس خون ناحق کے بعد 15 دن کے بعد 15 دن کے اندر اندر ظہور امام ہونا، یہ ماہ ذی الحج. اور بس یہ ماہ ذی الحج ختم ہوا اور ماہ محرم آ گیا. دیکھیے اب جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ، یہاں تک کی تفصیلات معصوم نے بیان کر دی. ایسے ذہنوں کے لیے جو اچانک
ظہور کو شاید قبول نہ کر پائیں. تو یہ ساری تیاریاں بتائی جا رہی. اور پھر 10 محرم جب نشانیوں میں سے ایک اور نشانی پوری ہوگی. روایت میں یہ بیان کیا گیا کہ ظہور امام کی 10 یقینی نشانیاں، 8 نشانیاں مہینوں میں آپ سن چکے ہیں. ظہور ہے وہ ہے حضرت عیسیٰ کا نزول. اب نویں نشانی سنیے ظہور امام کی. 10,000 روایتیں ہمارے پاس جو علائم بتائے گئے، جو نشانیاں بتائی گئی، لیکن 10,000 میں سے یقینی صرف 10. ان 10 میں سے 8 کو آپ نے سن لیا. اب نویں اور سن لیجئے. یہ نویں آخری نشانی ہے امام سے پہلے کی، کیونکہ 10ویں نشانی امام کے بعد ظاہر ہونا. وہ نویں نشانی کیا؟ نویں نشانی یہ کہ فجر کا وقت ہے، دنیا سو رہی ہے یا اپنے اپنے کاموں میں لگی، کہ ایک آسمانی آواز ظاہر ہوگی. آسمانی آواز، جاء الحق زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل کو مٹنا ہے. دنیا والوں، خدا کی آخری حجت نے مکے میں ظہور کیا ہے، فوراً اس کی مدد کے لیے جاؤ. یہ ایک آسمانی آواز. اب کس طریقے سے یہ آسمانی آواز ہمارے کان تک پہنچے گی یہ تفصیل روایت میں نہیں. ہم براہ راست سنیں یا ریڈیو سے سنیں یا ٹیلی ویژن سے سنیں یا اخبارات میں، بس ایک قدر متیقن بیان ہوا کہ دنیا کے ہر انسان تک یہ پیغام پہنچ جائے گا، چاہے وہ نیو یارک اور لندن جیسے شہروں میں رہنے والا یا افریقہ کے جنگلوں اور ہمالیہ کی پہاڑیوں میں رہنے والا. یہ پیغام ہر ایک کے کان تک پہنچنا. بس جیسے ہی یہ پیغام پہنچا، یہ نویں نشانی، جیسے ہی آسمانی آواز جو جبرائیل کی ہے، جیسے ہی آسمانی آواز آئی، اب دنیا والوں نے سن لیا اس کو. رد عمل کیا، ری ایکشن کیا ہے دنیا والوں کا؟ دنیا کے تمام انسان 3 گروہوں میں تقسیم ہوں گے. پہلا گروہ جو اکثریت ہے، انہوں نے تو یہ آواز سنی یا ہنس دیا یا مذاق اڑایا یا ٹال گئے یا یقین نہیں کیا یا سمجھ ہی نہ پائے. اس میں سارے کافر آ گئے، مشرک آ گئے، منکر امامت آ گئے، اور سب یہ لوگ آ گئے کہ یہ ہے کیا اعلان. واضح نہیں ہوا ان کے لیے، مذاق اڑا کے اس کو نظر انداز کر دیا. اکثریت تو یہیں پہ کٹ گئی. اب وہ لوگ بچے جن کو یقین آ گئے. بلکہ یقین کیا آیا، وہ تو بے اختیار پکار اٹھے کہ یہی تو وہ اعلان ہے جس کی وجہ سے ہم دن رات تڑپ رہے تھے، اور اسی اعلان کے لیے تو ہم جی رہے ہیں. ارے ہمارا مدعا، ہمارا مقصود، ہماری دعا، ہماری تمنا قبول ہو گئی. ہمارا امام آ گیا، ہمیں دوڑ کے امام کے پاس جانا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ سب صاحبان ایمان ہیں. لیکن صاحبان ایمان کے 2 گروہ ہو گئے. سب نے کہا جانا، پہلے گروہ نے بھی کہا، دوسرے نے بھی، مگر جانا ہے کے بعد اب اختلاف ہو گیا. مومنوں کی اکثریت نے کہا جانا ہے، لیکن ایک دم سے کیسے چلے جائیں؟ بیوی ہے، بچے ہیں، کاروبار ہے، ملازمت ہے، لوگوں کے لین دین ہے، تعلقات ہیں، یہ سارے معاملات کو سیٹل کر کے جائیں گے. پہلے یہ سب کچھ طے ہو جائے پھر جائیں گے. دیکھیے یہ تو امام کے پاس ہم کو جانا جو والنٹیئر ہے، رضاکارانہ. جہاں ہم کو جبرن جانا پڑتا وہاں بھی ہم ان ساری چیزوں کو نہیں چھوڑتے. کہاں جب اللہ بلاتا ہے آ جاؤ، ملک الموت آ رہا. بڑھاپے میں جا کے توبہ کریں گے، نمازیں بھی بڑھاپے میں، روزے بھی بڑھاپے میں، داڑھی بھی بڑھاپے میں، پردہ بھی بڑھاپے میں، سب بڑھاپے میں. ابھی تو جوانی، ابھی تو بیوی بچوں کا خیال کرنا. ابھی حلال حرام کے چکر میں پڑ گئے تو کیسے ان کا پیٹ بھریں گے؟ پیٹ بھر جائے نہ بھر جائے، وہ عیاشیاں کیسے ملیں گی؟ ابھی نماز روزے کے چکر میں پڑ گئے تو زندگی کیسے گزرے گی؟ ابھی داڑھی اور پردے کے اوپر پابندی شروع کر دی تو دنیا والوں کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ پتا ہے کہ اللہ کا بلاوا تو اچانک آنے والا. تمہیں کیسے پتا کہ بڑھاپے تک وہ خدا کا فرشتہ ملک الموت انتظار کرے گا؟ وہاں بھی انسان اتنے بہانے کرتا، وہاں بھی ٹال مٹول سے کام لیتا. یا ایک دوسرا جملہ کہہ دوں جو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے یہ تو موت کی بات ہوگی کہ موت کے لیے بھی انسان تیار ہونے کے لیے، تیاری کرنے کے لیے تیار نہیں. کہ جہاں ہم کو اچانک جانا پڑے گا تو امام کا بلاوا آیا جائیں گے. جیسے مومن ہر ایک کہتا ہے ہاں مرنا تو ہے، ہر مومن یہی کہتا ہے مرنا تو ہے، لیکن ابھی بہت ٹائم پڑا، پہلے دنیا کے سارے کام نمٹا دیں، اور جب کسی گناہ کی طاقت نہ رہے تب جائیں گے مرنے کے لیے، تب جائیں گے مسجد میں، تب جائیں گے توبہ کے لیے. یہ تو اب امام کے پاس جانے کے بارے میں بھی یہی جذبہ. جانا ضرور ہے لیکن ابھی بہت وقت ہے. بیوی بچے گھر والے دوست رشتے دار کاروبار سب سے فارغ ہو لے پھر جانا. اور یہ کہیے تو ایک دوسری مثال دے دوں جو میں اکثر دیتا ہوں. امام کا مقام اتنا بلند کہ ہم جو اس وقت بیٹھے ہیں صرف امام کی وجہ سے. ہمارا وجود فرعی وجود ہے، عارضی وجود ہے، اصل وجود معصوم کا ہے. ہمارا آقا، ہمارا مولا، ہمارا سرپرست، ہمارا والی
وہی امام ہے جو پردہ غیبت میں ہے، اس کے وجود سے ہمارا وجود برقرار ہے، اس کی برکتوں سے ہمیں رزق مل رہا ہے، اس کی دعاؤں سے ہماری مصیبتیں دور ہو رہی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم ہی دعا کرتے ہیں، ہم سے زیادہ امام ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے سہارے ہماری زندگی گزر رہی۔ کتنا بلند مقام، لیکن پھر بھی بہرحال اللہ اللہ، خدا خدا، امام اپنی تمام تر افضلیت کے باوجود فرماتے تو یہی کہ بہرحال میں خدا کا ایک بندہ ہوں اور ادنا بندہ ہوں۔ تو دیکھیے امام جب بلائیں گے تو یقیناً ہم کو جانا، لیکن جو امام کا بھی آقا وہ بلاتا ہے تو ہم جانے کو تیار نہیں ہوتے۔ کب بلاتا ہے؟ روزانہ 5 مرتبہ۔ حدیث ہے کہ حی علی الصلاۃ، یہ مؤذن نہیں کہتا، یہ خدا کہہ رہا۔ صبح کا وقت ہے، مسجد کے منارے سے اذان کی آواز نہیں آئی، اللہ کا پیغام آیا، آؤ، اور خالی آؤ بھی نہیں ہے، حی علی الفلاح، آؤ اور فلاح لے کے جاؤ۔ اس پہ جانے کو تیار نہیں ہے مومن۔ سنا، کروٹ بدل کے پھر سو گیا، چادر کو اچھے طریقے سے سر کے اوپر ڈھانپ لیا، لحاف کے اندر اور زیادہ داخل ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نیند بالکل ہی خراب ہو جائے۔ تو امام تو یہ بھی نہیں کہیں گے، امام کیا کہیں گے؟ آؤ میری مدد کے لیے۔ وہاں تو جانا ہے تو مرنا بھی ہے، زخمی بھی ہونا ہے۔ جب یہاں اللہ دینے کے لیے بلا رہا تو ہم نہیں جاتے۔ تو امام کے بلاوے پہ جانے والے بس یہی ہو جائے گا، آواز سنیں گے، جانا بھی ہے لیکن اطمینان سے جائیں گے، تفصیل سے جائیں گے۔ جیسے ایسے بھی لوگ ہوں گے، نماز پڑھنا بھائی، صبح کی نماز پڑھنا، اچھا ابھی تو قضا ہونے میں 1 گھنٹہ باقی ہے، 5 منٹ اور آرام کر لیں۔ ابھی تو قضا ہونے میں آدھا گھنٹہ باقی ہے، 10 منٹ اور نیند لے لیں۔ ابھی تو قضا ہونے میں 10 منٹ، نماز تو 2 منٹ میں ہوتی، اور اب جو آنکھ کھولی تو قضا ہوئے آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ بس یہی ان لوگوں کا حشر اس وقت ہوگا جب امام کی کال آئے گی، امام کی آواز آئے گی۔ بھائی جانا تو ہے، جانا ہے، لیکن اتنی جلدی بھی نہیں ہے۔ امام بہرحال اب ہمارے محتاج نہیں ہے، ان کا تو کام چل جائے گا، ہم بھی پہنچ جائیں گے۔ بس یہ اسی ٹال مٹول میں رہے۔ اور معصوم نے کہا کہ شام ہو گئی۔ جیسے ہی شام ہوئی شیطان کی آواز آئی۔ شیطان کی آواز کیا آئی؟ کیا دنیا والوں، خدا کی حجت نے شام کے علاقے میں ظہور کیا، اب لوگ چکرا گئے۔ صبح کا اعلان صحیح ہے یا شام کا اعلان صحیح ہے؟ وہ امام مکے میں ہیں یا شام پہنچ گئے؟ اب یہ لوگ جنہوں نے پورا دن گزار دیا، جب دوسرا اعلان سنا ہی کنفیوز ہو گئے، ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اس سے پہلے بھی تو ایسا ہو چکا ہے، بہت سے جھوٹے لوگ آئے اور لوگوں کو بہکا گئے۔ بھائی ویٹ اینڈ سی، تھوڑا ہم انتظار کرتے ہیں، پہلے پورا معاملہ صاف ہو جائے پھر جائیں گے۔ اور جو ایک مرتبہ ٹھہر گیا پھر وہ ٹھہر گیا، کبھی خدمت امام میں نہیں پہنچا۔ اور ہاں اب ایک تیسرا گروہ ہے، بہت مختصر سا لیکن ہے گروہ، جیسے ہی اس نے سنا امام نے بلایا، بس اسی لیے تو ہم انتظار کر رہے تھے، ساری زندگی اسی لیے گزری، چلو امام کے پاس۔ نہ بیوی کا خیال، نہ بچوں کا خیال، نہ کاروبار کی فکر، نہ تعلیم کا مسئلہ، نہ گھر کا مسئلہ، نہ دکان کا، نہ چھٹی کا، نہ پاسپورٹ کا، نہ ٹکٹ کا، بس جانا جانا جانا۔ کیسے جانا ہے بھائی؟ پہلے یہ تو معلوم کر لو کہ آج کوئی فلائٹ بھی جا رہی ہے مکہ یا نہیں جا رہی ہے۔ نہیں، یہ مسئلہ نہیں، ہم خود سے جائیں تو یہ ساری تیاری کریں گے، خود سے تو نہیں جا رہے ہیں، بلاوے پہ جا رہے ہیں، کسی نے بلایا۔ گھر سے نکلنا ہمارا کام، باقی امام کا کام، اور یہی ہوگا۔ ایک قدم گھر سے نکالا، پتا چلا نہ اپنا گھر رہا، نہ اپنی گلی رہی، نہ اپنا محلہ رہا، نہ اپنا شہر رہا، نہ اپنا ملک رہا، کسی نئی جگہ آ گئے۔ لیکن اتنی نئی بھی نہیں ہے، خانہ کعبہ صاف پہچانا جا رہا، اور ایک ہجوم سے نظر آ رہا۔ آگے بڑھے تو دیکھا کہ واقعاً امام اس دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے، جس دیوار میں حجر اسود، امام کا ہاتھ پھیلا ہوا، اور کچھ لوگ ہم سے پہلے پہنچ کے بیعت کر چکے ہیں۔ ارے یہ ہم سے پہلے کون پہنچ گئے؟ ہم تو سب سے جلدی آئے ہیں۔ پتا چلا جبرائیل ہم سے پہلے پہنچے ہوئے ہیں، جو امام کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہیں۔ میکائیل، اسرافیل، ملک الموت، 4 فرشتے ہم سے پہلے آئے، 3 نبی ہم سے پہلے آئے، وہ 3 نبی جو اب تک زندہ ہیں، خضر و ادریس و الیاس، اصحاب کہف جو سالوں سے غار میں سو رہے تھے وہ ہم سے پہلے آئے، قوم موسیٰ کے 15 آدمی ہم سے پہلے آئے، اصحاب رسول ہم سے پہلے آئے، بس ان کے فوراً بعد ہم بھی قطار میں کھڑے ہو گئے۔ اور جب ہماری باری آئی، امام کے ہاتھ پہ بیعت کی اور لشکر امام میں شامل ہو گئے۔ تو اب ایک سوال راوی نے کیا، جو یہ پوری حدیث آپ نے سنی، راوی بھی سن رہا، مولا وہ پہلے لوگ بھی آپ کے ماننے والے ہیں جو ٹال مٹول میں رہ گئے، یہ دوسرے بھی آپ کے ماننے والے ہیں جو بجلی کی تیزی سے پہنچ گئے، یہ فرق کیوں ہو گیا؟ امام نے کہا یاد رکھو، عقیدہ دونوں کا ایک ہے، ہم کو مانتے ہیں، ہمارے بیٹے کو مانتے ہیں، لیکن جس کا عمل سست ہے وہ ہمارے بیٹے کے پاس سستی سے جائے گا، اور جس کا عمل تیز ہے وہ ہمارے بیٹے کے پاس تیزی سے پہنچے گا۔ درود بھیجے محمد والے محمد۔ بس اب وہ منزل آ گئی، یہ جو آپ کو پتا کہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، اسی طرح سے
کسی عنوان پہ میں گفتگو کروں تو ایسا ہی موقع کیوں نہ ہو، گھوم پھر کے آخر میں بات وہیں پہ پہنچتی ہے ہماری ذمہ داریاں۔ معصوم نے خود ذمہ داری معین کر دی کہ 10 نشانیاں 9 نشانیاں سن لو، اور یہ بھی سمجھ لو کہ امام کے لیے خالی دعا کرنا کافی نہیں کہ مولا ہم آپ کے لشکر میں شامل، دعائیں کرنے والوں کی اکثریت بھی رہ جائے گی، بلکہ اپنے آپ کو اس قابل بنانا کہ لشکر امام میں شامل ہو سکو۔ عمل تمہارا اتنا تیز ہو، عمل تمہارا اتنا تیز ہو غیبت میں کہ عمل کی تیزی تمہاری حاضری کو بھی تیز کر دے۔ عقیدہ سب کا ایک ہے، عمل میں فرق ہے، جس کی وجہ سے ایک تیز ہو گیا ایک سست رہ گیا۔ اور عمل کے بارے میں ایک واقعہ اور سن لیجئے امام ہی کا، میں اپنے موضوع کے دائرے میں ہوں، اور پھر ایک نتیجہ اور خلاصہ اور ہماری بات ختم۔ یہ واقعہ بھی آپ نے مجھ سے کئی مرتبہ مختلف دروس میں سنا ہوگا، لیکن یہاں کی اس محفل کی خصوصیت یہ کہ کراچی کے اتنے مختلف علاقے کے صاحبان ایمان جمع ہوتے ہیں کہ ہر پرانی چیز میں بھی کسی کے لیے کوئی نئی بات نکل آتی ہے۔ اس لیے ایک واقعہ، یہ واقعہ احمد ابن اسحاق قمی بیان کر رہے ہیں۔ احمد ابن اسحاق قمی انتہائی مشہور وکیلوں میں سے ہیں۔ وکیل اس کے وکیل ہمارے 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام دور ترین وکلا میں سے ہیں، اور قم کے علاقے میں 11ویں امام نے ان کو معین کیا۔ سال میں ایک دن ان کی ذمہ داری کہ قم کے لوگوں کے جتنے بھی مسئلے اور جتنے بھی ان کے وجوہ شرعیہ یعنی خمس، زکوٰۃ، رد مظالم جو امام تک پہنچانا، وہ سب جمع کر کے یہ سامرہ تشریف لاتے ہیں خدمت امام میں۔ آج بھی وہ دن آ گیا کہ ان کو سامرہ میں حاضری دینا، یہ سارا جو کچھ ان کے پاس سامان ہے اس کو لے کے آ رہے ہیں۔ سعد ابن عبداللہ نامی ایک مومن نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، بہت ہی اہم مسئلے پوچھنا، کیونکہ امام کی طرف سے ممانعت نہیں کسی کو لانے پہ، اس لیے کہا چلو ٹھیک ہے۔ البتہ یہ دوسری بات کہ اس زمانے میں قم سے سامرہ کا سفر ہی اتنا لمبا اور تکلیف دہ تھا کہ ہر آدمی آسانی سے تیار نہیں ہوتا۔ کہا ٹھیک ہے چلو۔ اب یہ دونوں آئے، سعد ابن عبداللہ کے ذریعے یہ روایت ہم تک پہنچی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں احمد ابن اسحاق قمی جو وکیل امام ہیں ان کے ساتھ میں سامرہ پہنچا، اور جب راستہ ہم نے طے کیا تو جو خطوط ہے لوگوں کی، کسی کا مسئلہ ہے، کسی کی حاجت ہے، کسی کی پریشانی، خطوط تو احمد ابن اسحاق قمی نے سامان میں رکھے، لیکن جو شرعی رقوم ہے جو امام تک پہنچانا، ایک بات میں ضمناً بتا دوں، آج خمس دینا اتنا آسان ہے اور کوئی دینے کو تیار نہیں الا ما شذ، اور اس زمانے میں خمس دینا انتہائی مشکل تھا، کیونکہ اس زمانے کی حکومت کا یہ کہنا تھا کہ اگر کوئی حکومت کے علاوہ کسی کو خمس دیتا وہ باغی، کیونکہ خمس حاکم وقت کا حق، کیونکہ وہ اپنے آپ کو خلیفہ کہتا، زکوٰۃ ہمارا حق، خمس ہمارا حق۔ اگر تم نے کسی اور کو خمس زکوٰۃ ادا کیا تو گویا تم نے خلیفہ کو نہیں مانا، کسی اور کو مانا، یہ بغاوت ہے، قتل کیے جاؤ۔ پھر بھی لوگ خمس زکوٰۃ دیتے ہیں جان خطرے میں ڈال کے، اور یہاں اتنی سہولت و آسانی، وہ ساری برکتیں جو خمس دینے والے کے لیے امام نے وعدہ کی، پھر بھی دینے کو لوگ تیار نہیں۔ لیکن یہ بات کا مرحلہ، تو اب یہ جو وجوہ شرعیہ ہیں، یہ جو شرعی رقوم ہے، ان کی حفاظت کرنا، اگر تلاشی لے لی کسی نے راستے میں اور میرے پاس یہ سارا سامان نکل آئے تو جان خطرے میں۔ چنانچہ اپنے لباس کے اندر بالکل اپنے پیٹ سے اور اپنے سینے سے اس تھیلی کو لگا کے رکھا جس تھیلی کے اندر لوگوں کی رقوم۔ اچھا، اس زمانے کا طریقہ کار یہ کہ لوگ رقم اس طرح دیتے ہیں کہ وکیل کو بھی نہیں دیتے ہیں براہ راست، کیونکہ وہ وکیل ان وکیلوں سے مختلف ہیں جو آج کل مجتہدین کے ہوتے ہیں۔ دیکھیے، وکیل ایک ہے جس کو اجازت کہ خمس جمع بھی کرو خرچ بھی کرو، ایک ہے وکیل مالی، نہیں، صرف جمع کر کے ہم تک پہنچاؤ، باقی تمہارا کوئی حق نہیں۔ تو یہ احمد ابن اسحاق ایسے ہی وکیل تھے، چنانچہ ان کو صرف امام تک امانت پہنچانا۔ اب ہر مومن کی یہ ذمہ داری کہ جتنے اس کے پیسے ہیں تھیلی میں بند کرے، اندر تفصیل لکھے کہ زکوٰۃ کیا ہے، خمس کیا، بند کر کے مہر لگائے، اور اس پر اپنا نام تو نہیں لکھے، کوئی نشانی رکھ دے جس سے احمد ابن اسحاق کو پتہ چل جائے کس کا، یہ کس کے پیسے، لیکن کتنے ہیں کیا ہیں یہ ان کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ یہ ساری چھوٹی چھوٹی تھیلیاں ایک بڑے تھیلے میں، اس تھیلے کو بالکل پیٹ سے لگا کے رکھا اور سفر کر رہے ہیں، یہاں تک کہ سامرہ پہنچ گئے۔ احمد ابن اسحاق نے جا کے دروازے پہ دستک دی، امام کی آواز آئی کہ آ جاؤ، اور جو تمہارے ساتھ ہے اسے بھی لے آؤ۔ سعد ابن عبداللہ اسی وقت حیران ہو گئے، یہ کیا مطلب جو تمہارے ساتھ ہے؟ امام کو پتہ کیسے چلا کہ میں آیا ہوں؟ اور پھر یہ بھی سمجھ میں آ گئے کہ ارے اسی لیے تو ہر در کو چھوڑ کے اس در کو تھاما۔ چنانچہ داخل ہوئے گھر کے اندر۔ امام معصوم اس وقت کتابت میں مشغول تھے، کچھ خطوط لکھے جا رہے تھے۔
احمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ میں ہر سال آتا تھا، لیکن اس سال جو آیا تو حیران ہو گیا، اس لیے کہ امام کی گود میں میں نے 4 یا 5 سال کے ایسے بچے کو دیکھا کہ اس کا حسن ایسا کہ سورج اور چاند بھی شرما جائیں، امام کی گود میں بیٹھا ہوا۔ آج سے پہلے میں نے کوئی بچہ امام کے گھر میں نہیں دیکھا، اور امام کے سامنے ایک گیند پڑی ہے، سونے کی بنی ہوئی گیند۔ یہ بصرے کے کسی تاجر نے بطور ہدیہ خدمت امام میں یہ گیند بھیجوائی۔ احمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ خط لکھتے لکھتے اگر کبھی وہ بچہ آگے بڑھتا اور بابا کے ہاتھ کو یا قلم کو چھوتا تو میرا 11واں امام وہ گیند زمین پہ پھینک دیتا اور کہتا بیٹا جاؤ اس کو اٹھا کے لاؤ۔ جب یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے اور تاریخ کی روایت بھی ہے کہ امام معصوم چاہے جوانی ہو یا بڑھاپا یا بچپنا، کسی وقت بھی یہ کھیل کود میں مشغول نہیں ہوتا۔ جملہ بھی ہے، ایک تو خود 11ویں امام کا بہلول دانا کا واقعہ، اللہ نے ہم کو کھیلنے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا۔ وہ 7ویں امام کا واقعہ کہ بکری کا بچہ لے کے آئے اور حکم دے رہے ہیں کہ خدا کے سامنے سجدہ کرو، تو کھیل کا مسئلہ نہیں، لیکن جو معصومین کے واقعات ہیں وہ بعض ہمارے لیے سنتیں کہ اپنی اولاد کے کھیل پر بھی توجہ دینا، ایسا بھی نہ ہو کہ بالکل اس پہلو کو نظر انداز کرنا، اس کی بھی ایک اہمیت ہے اسلام میں، لیکن یہ تربیت اولاد۔ پھر میں نے دیکھا وہ بچہ گیند اٹھا کے واپس آ جاتا۔ خیر امام معصوم نے مجھ سے کہا بیٹھ جاؤ میرے سامنے، 11ویں امام نے، ابھی وہ حیات ہے۔ میں بیٹھ گیا امام کے سامنے اور وہ تھیلی نکالی اور کہا فرزند رسول یہ اس سال کی امانتیں۔ جیسے ہی میں نے یہ کہا، اب تک تو 11ویں امام خود لیتے تھے، اب ایک مرتبہ حکم دیا بیٹا ادھر آؤ، تمہارے ماننے والوں نے یہ وجوہ شرعیہ بھجوائے، انہیں قبول کرو۔ 11واں امام 12ویں امام سے کہہ رہا ہے کہ یہ جو امانتیں آئی ہیں انہیں لو، تمہارا حق ہے، خمس، زکات، رد مظالم، سب پہ حق تصرف معصوم کو۔ عجیب جواب سنیا، بڑا عجیب جواب، لو یہ تمہارے ماننے والوں نے بھجوایا۔ احمد ابن اسحاق چونکے، مولا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے جو میرے بعد حجت خدا بنے گا اور ہمیشہ غیبت میں رہے گا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آ جائے، تعارف مکمل ہو۔ 12ویں امام نے بڑا عجیب جواب دیا، ساری تھیلیاں سامنے۔ امام نے کہا بابا، 12واں امام اپنے والد سے، بابا میں ایسے مال کو کیسے ہاتھ لگاؤں جس کے بھجوانے والے نے حلال اور حرام کا کوئی خیال نہیں کیا اور حرام مال میرے پاس بھجوا دیا، میں حرام مال کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں۔ یہ جملہ آیا ہمارے زمانے کے امام کی زبان پر۔ 11ویں امام نے کہا بیٹا ذرا بتاؤ کون سا ایسا مال ہے؟ تو ایک مرتبہ 12ویں امام نے احمد ابن اسحاق کو حکم دیا پہلی تھیلی تم خود نکالو۔ تھیلے میں سے پہلی تھیلی نکلی۔ جیسے ہی تھیلی باہر آئی، اس پر نام نہیں، ایک نشانی، یہ نشانی صرف احمد ابن اسحاق کو پتا۔ 12ویں امام کی نگاہ پڑی، 4-5 سال کی عمر، کہا بابا یہ فلاں ابن فلاں کا مال ہے، کوئی اس پہ نام نہیں ہے، لیکن کہا یہ فلاں ابن فلاں کا مال۔ احمد ابن اسحاق واقعاً اسی کا مال ہے جس کا نام لیا۔ کہا بابا اس کے اندر 62 اشرفیہ۔ کھولا گیا تھیلی، واقعاً 62 اشرفیہ نکلی۔ کہا اس میں سے 45 اشرفیہ وہ کہ جو اس کے پاس مال جمع تھا اس میں سے اس نے 45 اشرفیاں دی۔ 14 اشرفیاں وہ کہ اس نے 7 کپڑے بیچے تھے اس کے پیسے، اور 3 اشرفیاں اس کی ایک دکان ہے جو اس نے کرائے پہ دی، یہ کرائے پہ بھی دی ہوئی دکان، اس کی 3 اشرفیاں، یہ ہو گئی 62 اشرفیاں۔ پوری تفصیل بتائی، پرچہ کھلا جو تھیلی کے اندر ہے، واقعاً یہ تفصیل لکھی۔ 11ویں امام نے کہا بیٹا اب اتنا اور بتا دو کہ اس میں حرام والا مال کون سا ہے۔ وہی بیٹھے بیٹھے 12واں امام کہہ رہا کہ بابا اس میں ایک اشرفی ایسی جس پر وہ سن مٹ گیا، جو اشرفی کے اوپر سن بنایا جاتا، ضرب کیا جاتا ہے، کندہ کیا جاتا، ہر سکے پہ ایک سن ہوتا، وہ سکہ جس کا سن مٹا ہوا، ایک وہ، اور ایک دوسری وہ اشرفی جو تھوڑی سی کٹی ہوئی۔ اب 65 اشرفیاں احمد ابن اسحاق نے بھی نہیں دیکھی، سب کو نکال کے ایک مرتبہ ٹٹولا، واقعاً وہ 2 اشرفیاں ایسی نکل آئی۔ 11ویں امام نے کہا بیٹا یہ بھی بتا دو اس میں خرابی کیا ہے۔ کہا کہ بابا یہ جو 2 اشرفیاں، یہ جو آدمی جس نے یہ مال بھجوایا اس کا نام تاریخوں میں نہیں آیا، کیونکہ نام سے مقصد بھی نہیں ہے، غیبت کا پہلو نہ، اصل تو پیغام۔ بابا یہ جو 2 اشرفیاں، اس کا کام ہے کپڑے کا، ابھی آپ نے سنا کپڑے بیچے، کپڑے کا کام، تو اس نے سوت اپنے پڑوسی کو جو بہت ہی غریب تھا بیچارا، اسے سوت دیا تھا تاکہ وہ مشین پر اسے بنے اور کپڑا تیار۔ اس نے پوری حفاظت کی، اتفاق سے اس کے گھر میں چوری ہو گئی، وہ سارا کپڑا، وہ سارا سوت، وہ سارا دھاگا چوری ہو گیا۔ اب اسلام کا ایک مسئلہ، بہرحال
اگر کوتاہی اپنی نہ ہو تو شاید وہ کمپنسیشن بھی کی گنجائش بھی نہ ہو، اور اگر ہو بھی گنجائش تو میرا 12واں امام کہہ رہا کہ بابا وہ چوری ہو گیا مال، پڑوسی نے آ کے کہا کہ مال چوری ہو گیا، اس نے یقین نہیں کیا، کہا میں نہیں جانتا چوری ہو یا نہ ہو، تمہارے گھر سے چوری ہوا، مجھے تو یہ مال چاہیے۔ اور پھر جب اس نے قرضہ لے وہ مال دینا چاہا تو اس کا موٹا والا دھاگا تھا، اس نے دیکھا موقع اچھا، دباؤ میرا اس پر پڑا ہوا، بدلے میں وہ باریک دھاگا خرید کے اتنے پیسے اس سے لے لیے۔ موٹا دھاگا وہ گھٹیا کپڑا بنے گا، باریک دھاگا بڑھیا کپڑا بنے گا۔ جو اس کا دیا ہوا مال تھا چوری ہو گئے، بدلے میں ویسا ہی مال نہ لیا، موقع کو غنیمت جان کے اس سے اچھا مال لے لیا، اس پر ظلم کیا، یہ حرام کا مال ہو گیا۔ اور جب یہ حرام کا ہوا، اب عجیب جملہ، جب یہ حرام کا ہوا تو امام یہ نہیں کہتے کہ 2 نکال دو، کہا پوری 62 اشرفیاں نکال دو، جب حرام و حلال مل گئے مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ ایسے مومن کا مال ہی نہیں چاہیے جس نے اتنا بھی خیال نہ کیا اپنے مولا کا کہ حرام و حلال کو الگ الگ کر دیتا، مکس کر کے بھیج دیا۔ اب اس کے بعد روایت آگے بڑھتی، 11ویں امام نے کہا بیٹا اور کہا بابا یہ دوسری تھیلی اس کے اندر ہے، نکالی احمد ابن اسحاق، نام نہیں ہے، کہا یہ فلاں ابن فلاں کی، اس آدمی کی کھیتی ہے، اس کا کھیت زراعت کا کام کرتا مگر پارٹنرشپ میں 2 آدمیوں کا کھیت۔ جب فصل تیار ہوئی اور کاٹی گئی تو تقسیم ہوئی فصل، یہ اس نے غلط ترازو یہ لے کے گیا اور ترازو کی وجہ سے اپنے حق سے زیادہ غلط تول کے لے آیا، یہ سارا مال حرام ہو گیا۔ اس میں سے خمس نکال کے ہم کو دے رہا، یہ خمس نہیں چاہیے، اس میں سے زکات نکال کے دے رہا، یہ حرام والی زکات نہیں چاہیے، جیسے لوگ کرتے ہیں، شراب کا کاروبار کیا، آخر میں حج کر لیا یا زکات نکال دی، سارا سال سود لیا، رشوت لی، چوری کی، ڈاکہ مارا، لوگوں کو نقصان پہنچایا، سال کے آخر میں کچھ صدقہ خیرات کر دیا، حاجی صاحب بھی بن گئے اور جنت بھی پکی ہو گئی۔ امام معصوم فرما رہے ہیں میں ہاتھ لگانے کو تیار نہیں، یہ مال حرام ہو گیا، حرام کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں، سب واپس کیا، اس کو بھی تھا مگر دینے والے نے حلال کو حرام کے ساتھ ملا کے امام کی خدمت میں بھیج دیا۔ یہ واقعہ امام کا، اور یہ واقعہ غیبت سے پہلے کا، احمد ابن اسحاق نے دیکھا اس واقعے کو۔ بس اب یہی تو پیغام ہوا کہ وہ جو تقریر کا پہلا حصہ اختتام کو پہنچا کہ جس کا عمل سست ہوگا وہ خدمت امام میں نہیں پہنچ پائے گا۔ پھر آپ نے یہ واقعہ سنا مال حرام کے بارے میں ایک بات اور سن لیجیے، حدیث بھی ہے اور حدیث قدسی بھی ہے کہ جو آدمی ایک لقمہ حرام کا کھاتا خدا 40 دن تک اس کا کوئی نیک عمل قبول نہیں کرتا، حتیٰ یہ کہ نماز اور روزہ تک قبول نہیں۔ حرام کا ایک لقمہ کھانے والا یعنی اس کا عمل اچھا بھی ہو تو حرام کی وجہ سے خود بخود اس کا عمل سست ہو جاتا، اور جس کا عمل سست ہو جب امام ظاہر بھی ہوں گے یہ خدمت امام میں نہیں پہنچ پائے گا، یہ ظہور کے باوجود محروم رہ جائے گا لشکر امام میں شامل ہونے سے۔ کون مومن ایسا جو اتنی بڑی بدنصیبی کو مول لینے کو تیار کہ تھوڑی سی دولت دنیا کی خاطر میں امام کو چھوڑنے کو تیار، لشکر امام میں شامل ہونے کی سعادت چھوڑنے کو تیار۔ مومن کا جذبہ تو حبیب ابن مظاہر جیسا ہونا چاہیے کہ امام کربلا میں بلاوا آیا تو کوفے سے دوڑ کے آئے اور پہرے کے پہرے تھے، سارے پہروں کو کراس کر کے آئے، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ کہاں یہ کہ ذرا سی دولت دنیا کی خاطر اپنے تمام اعمال کو ضائع کر رہا، اور پھر افسوس تو اس مومن پر ہے، ایک تو مومن حرام کماتا، افسوس تو اس پر ہے کہ حلال رزق حاصل کر رہا، خمس نہ دے کے اپنے حلال کو حرام میں بدل رہا۔ آئے تو نے تو کتنی بڑی غلطی کر دی کہ حلال تیرے ہاتھ میں آ گیا اور تو نے اس کو حرام میں تبدیل کر دیا۔ اب ترتیب دیکھیے، عمل کو سست ہونے سے بچانا، اور عمل سست خود بخود ہو جاتا جب حرام مال انسان کے پاس آ جاتا۔ اور حرام کیوں آتا ہے؟ بس یہ 2 جملے اور آج کی گفتگو ختم۔ حرام کیوں آتا؟ مولا کا مشہور ترین واقعات میں سے ایک، بازار کوفہ میں داخل ہوں، دیکھا کہ ایک دکان پہ حرام مچھلی فروخت ہو رہی۔ علی آگے بڑھے، کوڑے مار کے دکاندار کو دکان سے اٹھایا اور دکان میں تالا لگوا دیا، سیل لگ گئی۔ کیا کہا؟ ایک عجیب جملہ ہے جو بہرحال علماء کرام موجود جو مشہور ترین حدیثوں میں شامل ہو گئے۔ کہا جاؤ الفقہ ثم المتجر، جاؤ پہلے علم فقہ حاصل کرو پھر آ کے تجارت کرنا۔ اور نہ صرف یہ ایک واقعہ بلکہ کئی واقعات ملتے ہیں میرے مولا کہ اکثر بازار کا دورہ کر کے دیکھتے ہیں کہ کون دکاندار ایسا، ہر ایک سے سوال کرتے ہیں کہ تم نے جو دکان کھول لی اور کاروبار شروع کیا تو کیا اس کی تیاری کی ہے؟ کیا مراد ہے تیاری سے؟ کوئی پرمٹ لینا پڑتا ہے حکومت سے؟ نہیں۔ کوئی پگڑی دینا پڑتی ہے؟ نہیں۔ کچھ پیسے ویسے کھلانا پڑتے ہیں؟ نہیں۔ تیاری سے کیا مطلب؟ الفقہ ثم المتجر،
ایسے ہی آ کے تم نے اگر روزگار حاصل کرنا شروع کیا، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ حلال کیا ہے حرام کیا، تو تم یقیناً حرام میں ملوث ہوگے. جاؤ پہلے علم فقہ حاصل کرو، اس کے بعد آ کے تمہیں کاروبار کرنا. اور صرف تاجروں کے لیے نہیں، علی نے اپنے ہر شیعہ کے لیے اصول بتا دیا. پوچھا گیا مولا آپ کا شیعہ کون؟ کہا پہلے تو یہ سنو کہ دنیا کے سارے انسانوں کی 3 قسمیں، عالم اور متعلم اور ہمج. یا عالم ہے یا طالب علم ہے یا کیڑے مکوڑے ہیں، کوڑا کرکٹ. ہمارا شیعہ یا عالموں کے گروہ میں ہوگا یا طالب علموں کے گروہ میں ہوگا. یہ امام نے اپنے ہر شیعہ کے بارے میں کہا. اب آپ کہیں گے کہ محفل ہو رہی ہے زمانے کے امام کی، حدیثیں آ گئی علی کی، اس لیے کہ آخری حدیث جو میں بیان کر رہا ہوں جس پہ یہ محفل اختتام کو پہنچ رہی، اس کا ان 2 حدیثوں سے تعلق. اب وہ حدیث اور واضح ہو گئی جو میں ہر سال پڑھتا ہوں، اور کیونکہ لوگوں کے کان آشنا نہیں تو انشاءاللہ جتنی محفلیں ہوں گی اس میں میں مزید بھی پڑھوں گا. ایک حدیث کہ جب زمانے کا امام ظاہر ہوگا تو ہر اس نوجوان کو قتل کیا جائے گا جو 20 سال کا ہے لیکن اس کے پاس حلال و حرام کا علم نہیں. ہر وہ نوجوان قتل ہوگا. کیوں قتل ہوگا؟ اس لیے کہ وہ شیعہ ہی نہیں. کیوں شیعہ نہیں؟ علی نے کہا شیعہ وہ ہے جو عالم ہو یا طالب علم، اس سے باہر جو ہے وہ شیعہ نہیں ہے، وہ کیڑے مکوڑے، وہ کوڑا کرکٹ ہے. اگر آپ کے مکان پہ کوئی قبضہ کر دے اور پھر آپ کو اپنا مکان واپس ملے، ذرا بھی طبیعت میں نفاست اور پاکیزگی، آپ ایسے ہی مکان میں نہیں جائیں گے، پہلے اس کی صفائی کرائیں گے. اور صفائی کرانے میں کس چیز کا خیال کریں گے؟ رنگ روغن بعد میں، پہلے کوڑا باہر پھینکنا. جو کیڑے مکوڑے ہو گئے اسپرے کرو، فنائل ڈالو، پاؤڈر چھڑکو، ان کو پہلے ختم کرنا. یہ ایک فطرت میں ہے انسان. تو جو ایسا پاک ہو کہ آئے تطہیر طہارت کی گواہی دے رہی، جب اس کے ہاتھ میں یہ دنیا آئے گی جو اس کا پہلے دن سے حق، تو وہ سب سے پہلے جو کیڑا مکوڑے ہیں، یہ کوڑے کرکٹ ہیں، ان کو اٹھا کے باہر پھینکیں گے. پھر وہی رہنے کے قابل ہوگا کہ جو امام کا شیعہ ہے یا عالموں میں ہے یا طالب علموں میں. پچھلے سال بھی میں نے یہ حدیث پڑھی تھی. اچھا لوگ یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ بعض اوقات کچھ تکرار ہو جاتی ہے باتوں میں، مگر تکرار یہ ہوتی کہ جتنے لوگ پچھلے سال تھے اور اس سال پھر جو تشریف لائے ایک ثواب حاصل کرنے کے اس حدیث پہ کتنا عمل کر کے آئے. اگر حدیث پہ سب نے عمل کر لیا تو تکرار کی ضرورت نہیں، اور اگر نہیں، جتنا علم حلال و حرام پچھلے سال تھا، حدیث سننے کے بعد بھی اس سال بھی اتنا ہی علم حلال و حرام. اس کا مطلب یہ حدیث پھر ایک دفعہ سنانا، پھر ایک دفعہ سنانا. تکرار اسی لیے ہے کہ عمل نہیں ہو رہا. تو بس یہ یاد رکھیے کہ سب سے اہم پیغام امام کا یہ، اب ترتیب پوری تقریر کی ذہن میں لے آئی کہ اگر امام کے پاس جانا ہے تو عمل کو بہتر بنانا. عمل بہتر نہیں ہو سکتا جب تک رزق حلال نہ ہو، رزق حلال نہیں ہو سکتا جب تک کہ حلال و حرام کی معلومات نہ ہو. تو حلال و حرام کی معلومات خدمت امام میں بھی پہنچاتی، اور صرف خدمت میں پہنچاتی نہیں بلکہ پھر انسان امام کی خدمت میں مستقل رہتا. ایسا نہ ہو کہ وہاں پہنچ گئے اور بعد میں امام کی تلوار سے مارے گئے کیونکہ تعلیم مکمل نہیں تھی. تو یہ پیغام ہے ولادت امام کے موقع پر کہ جتنا آپ اپنا حلال و حرام کا علم بڑھائیں گے اتنا ہی سمجھیے آپ امام کو خوش کریں گے. اور یہی وجہ ہے کہ امام نے اپنی غیبت میں سب سے بڑا مقام نہ کسی شجاع کو دیا. علی کی صفات میں شجاعت بھی ہے. نہیں کہا کہ میرے بعد جو شجاع ترین فرد ہے وہ تمہارا سردار. کسی مالدار آدمی کو نہیں کہا کہ میرے بعد جو سب سے مالدار ہے وہ تمہارا سردار. کسی بڑے عہدے پر فائز آدمی کو نہیں کہا کہ جو سب سے بڑے عہدے پر ہے اس کو اپنا سردار مانو. کیا کہا؟ میری غیبت میں جو علماء ہیں انہیں اپنا سردار ماننا. جتنا علم زیادہ ہوگا اتنا وہ امام کے قریب ہوگا، جتنا امام کے قریب ہوگا اتنا ہی امام اس کو حق دے کے صاحبان ایمان پر حاکم بنا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علم ہے جو ہمیں امام سے قریب کرتا چلا جا رہا ہے. اگر ابھی تک کوتاہی ہے تو کم سے کم ایک عہد یہاں سے کر کے جائیں کہ اس دفعہ اس سال ہم میں اور امام میں جو بھی فاصلہ ہو چاہے بہت ہی قریب ہو، اگلے سال اس فاصلے کو اور کم کر دینا اور امام کو اتنا خوش کرنا کہ امام کہیں گے اور آگے آ جاؤ، اور خوش کرنا امام کہیں گے اور آگے آ جاؤ، یہاں تک کہ وہ منزل آئے گی کہ امام ظاہر ہوں گے اور ہمارا ہاتھ امام کے ہاتھ میں پہنچ چکا ہوگا. اور اس طریقہ آپ نے سن لیا. اور اس طریقے میں ایک اہم ترین بات یہ بتائی کہ عالم کا احترام تمہیں لازم کرنا، کیونکہ یہ علم جو تمہیں ہے یہ جبرائیل آ کے نہیں دیں گے، وہی نازل نہیں ہوگی. یہ علم تمہیں علماء سے امام کے قریب ہونے کے لیے ان کے قریب ہونا پڑے گا. بس یہ پیغام ہو گیا. پروردگارا ولادت امام کی اس خوشی کا موقع، وہ امام کہ ہمارا وجود اس کا مرہون منت، ہمارا رزق اس کی وجہ سے، ہمارے گھر کی سلامتی اس کی دعاؤں سے. پروردگارا ہمیں اس قابل بنا دے کہ جیسا امام چاہتے ہیں ویسا ہم بن کے دکھا دیں. پروردگارا اگر ہم میں کوئی ایسی کوتاہی اور غلطی ہے کہ جو امام کو ہم سے ناراض کر رہی
تو خصوصاً اس مبارک موقع پہ ہمارے ایسے گناہوں اور غلطیوں کو معاف فرما. يا صاحب الزمان